نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور خوبصورت آیت پر بات کریں گے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ آج کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما جو، بقیہ جو باقی رہ گیا، من الربا، ربا سے یا سود میں سے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ یہ آیت ہمیں سیدھا ہمارے ایمان کے معیار پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ایمان والے ہو، اگر تم صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں کرتے، واقعی ایمان والے ہو، تو اللہ کا خوف اختیار کرو اور فوراً سود چھوڑ دو۔ سود کی جو قباحت ہے وہ قرآن میں انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اسی صورت میں آگے آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ سوچیں، اللہ کے ساتھ جنگ۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، لیکن سود کے معاملے میں ہم لاپرواہ ہیں۔ کیوں؟ حدیث میں بھی سود کی سنگینی کے بارے میں بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ ایک جگہ فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سود کا 1 درہم بھی اگر کوئی کھائے جب کہ اسے معلوم ہو تو یہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ الفاظ ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے، پھر بھی ہم معمولی سود پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس اتنا صحیح تو ہے۔ یہاں پہ جو تقوی کا مطلب ہے اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف نماز روزے میں پابندی کریں، بلکہ حرام کمائی سے بچیں۔ اس بات کا احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور سود کی کمائی گھر میں جب آتی ہے نا تو برکت ختم کر دیتی ہے، اولاد کی تربیت متاثر ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو، تو کیا ہم ایمان کا دعویٰ کر کے سود کو چھوڑتے ہیں یا نہیں، یا ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ تو کچھ ریئل لائف ایگزامپلز جو ہیں میں آپ کو دوں گی، جو کہ سود کے حوالے سے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں یا جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے اندر سود ہے یا نہیں۔ تو آج کے دور میں جو ہماری زندگی میں جو اپلائی ہوتی ہیں سود کی ایگزامپلز، ان میں سے کچھ ایگزامپلز میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور آپ اگر یہ سارے کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس سے جو ہے آپ جان چھڑوا لیں، کیونکہ اس میں سود ہے۔ پہلا، جو بینک میں سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جب آپ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں اور بینک آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم ہر مہینے یا ہر سال آپ کو اس پر کچھ پیسے جو ہیں وہ زائد دیں گے، صرف وہاں پر پیسے رکھنے کے لیے، وہ سود ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو آپ کو مل رہا ہے پیسہ وہ سود ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1000 روپیہ بینک میں رکھا، بینک کہتا ہے کہ ہم آپ کو 2% انٹرسٹ دیں گے، 2% آپ کو سود دیں گے، یعنی ہر سال 20 روپے آپ کو ایکسٹرا ملیں گے۔ یہ جو 20 روپے ہے نا یہ سود ہے، تو یہ حرام ہے۔ اس کے بعد قرضہ لینا اور زیادہ واپس کرنا۔ جب آپ لون لیتے ہیں نا بینک سے، کوئی یا آپ کار فائنانس لے رہے ہیں، آپ نے کار خریدنی ہے، اس کے لیے آپ نے بینک سے لون لیا ہے یا گھر خریدنے کے لیے، اور بینک آپ سے زیادہ واپس مانگتا ہے، وہ ایکسٹرا جو ہے وہ سود ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 50,000 کا لون لیا بینک سے، بینک کہتا ہے آپ ہمیں 3 سال میں جو ہے وہ 52,000 آپ دیں گے، یا 52,000 دیں گے، یا 55,000، یعنی کہ 50 نہیں، آپ نے 2,000 ہمیں اوپر دینا ہے۔ تو یہ جو اوپر کا 2,000 ہے نا یہ ایکسٹرا، یہ سود ہے۔
اس طرح جو تیسری مثال ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈز. جب آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اور پورا بل وقت پر نہیں دیتے تو بینک ہر مہینے انٹرسٹ لگاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 1000 روپیہ خرچ کیا، وقت پر آپ نے واپس نہیں دیا تو بینک آپ کو 20% انٹرسٹ چارج کرے گا. تو ہر سال جو ہے وہ 200 روپیہ جو ہے، یعنی 20% جو ایکسٹرا آپ کو دینا پڑ رہا ہے وہ آپ کا سود ہے. اسی طرح سے جو یہ اسٹور فائنانس ہوتے ہیں جس کو ہم ایزی منتھلی پیمنٹ، جیسے اکثر آفرز لگی ہوتی ہیں کہ جی بائی ناؤ پے لیٹر، یعنی ابھی آپ خرید لیں، ابھی آپ نے کچھ نہیں دینا اور آپ جو ہے وہ 12 مہینے کے بعد آپ پیمنٹس کریں. مثال کے طور پر آپ نے کوئی فرنیچر لیا ہے، کوئی ٹی وی خریدا ہے، قسطوں پہ آپ نے لیا ہے، تو اکثر ان میں جو ہے وہ انٹرسٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ بھئی پہلے 12 مہینے آپ نے کچھ نہیں پے کرنا، اس کے بعد نیکسٹ ایئر سے جو ہے آپ جو ہے 10% انٹرسٹ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر دیں گے. جو اس کی اصل قیمت ہے اس کے اوپر آپ نے 10% انٹرسٹ دینا ہے، تو وہ بھی سود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لوگوں کا آپس میں لین دین ہے، کوئی قرضہ آپ کسی سے لیتے ہیں، پرسنل لون جس کو آپ کہتے ہیں، کہ آپ نے کسی دوست سے ادھار لیا، کسی رشتہ دار سے ادھار لیا. جب دو لوگ آپس میں قرضہ دیتے ہیں اور زیادہ واپس مانگتے ہیں تو وہ بھی سود ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ میں تمہیں 1000 روپیہ میں تمہیں دیتا ہوں، 6 مہینے بعد تم نے مجھے 1200 واپس کرنے ہیں، تو وہ جو ایکسٹرا جو ہے وہ 200 جو ہے وہ سود ہے، وہ اللہ کی نظر میں حرام ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سود نہیں ہوتا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حلال کیا ہے. پھر تجارت کا جو منافع ہے، یعنی جو